یہ بھائی نے فرمایا کہ دو اگر مفتیان کرام ایک ہی مسئلے کے بارے میں مختلف رائے رکھتے ہوں تو ہم کس کو فالو کریں؟ دیکھیں اس بات کو تھوڑا سا اچھی طرح سمجھیے گا کہ 4 بڑے مجتہدین گزرے ہیں جن پر تقریباً امت کا اتفاق ہے کہ انہوں نے جو قرآن و حدیث سے جو اصول بنا کر مسائل نکالے ہیں وہ قابل اعتماد ہیں۔ ایک امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل۔ پھر بعد میں فقہائے کرام نے فیصلہ کیا کہ ان میں سے کسی ایک کی تقلید کرنا لازم ہے۔ یوں نہیں کر سکتے آپ، حالانکہ چاروں حق پر ہیں، سب نے قرآن حدیث سے مسائل نکالے کہ کبھی امام اعظم کا مسئلہ لے لیں، کبھی امام شافعی کا، کبھی امام احمد بن حنبل کا، جو آسان لگے لے لیا، مشکل چھوڑ دیا۔ یہ نہ کرے، ایک کی تقلید کرے، اس کو کہتے ہیں تقلید شخصی۔ کیوں یہ فیصلہ کیا گیا؟ اس لیے کہ انہوں نے غور کیا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں پر احکام نازل فرمائے ہیں اس کی حکمت کیا ہے۔ اس میں دیکھا اس کی حکمت ہے بندوں کو امتحان اور آزمائش میں مبتلا کرنا، کہ یہ حکم تمہارے خلاف آ رہا ہے لیکن چونکہ اللہ کا حکم ہے نقصان برداشت کرو، آپ کریں گے ثواب ملے گا، یہ تمہارے موافق ہے اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو اس لیے امتحان کے لیے اب اگر چاروں ائمہ میں سے جب چاہیں آپ کسی کی پیروی کر لیں تو یہ جو حکمت ہے یہ باطل ہو جائے گی۔ مثلا مجھے امام اعظم کا مسئلہ مشکل لگا، امام شافعی کا موجودہ صورتحال میں آسان لگ رہا ہے، میں نے امام اعظم کو چھوڑا، امام شافعی کا لے لیا۔ جب ان کا مشکل لگا تو امام احمد بن حنبل کا آسان محسوس ہوا، وہاں چلا گیا۔ تو پھر وہ جو ایک احکام شرع میں امتحان تھا، آزمائش تھی، وہ کہاں گئی؟ وہ تو باطل ہو گئی۔ یہ تو ہے تقلید کا مسئلہ۔ اسی کی روشنی میں آپ دیکھیں، اگر آج کل کے دور میں کوئی حنفی ہیں 2 مفتی، اگرچہ ہم ان کے مقلدین تو نہیں ہوتے، لیکن اگر آپ جب مرضی آئے ادھر چلے گئے، جب مرضی آئے ادھر چلے گئے، جب مرضی آئے دونوں کو چھوڑ کے تیسرے کے پاس چلے گئے، تو وہی یہاں پر بھی حکمت شرع کا ابطال لازم آ رہا ہے، اس کو باطل کرنا، اس کو فاسد کرنا، اس سے روح گردانی کرنا۔ اس لیے ہماری نصیحت اور وصیت یہ ہوگی اس دور میں بھی کوئی ایک مفتی صاحب جو واقعی مفتی ہوں، اور میں مشورہ دوں گا اگر ان میں مجتہدانہ صلاحیتیں ہوں، اجتہاد کی صلاحیت ہو تو بہت بیسٹ ہے، کیونکہ جدید مسائل پہ غور و تفکر کر کے جواب دینا ہوتا ہے، ہر ایک اس کے حل کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ ایسے ہی بعض اوقات ایک پچھلے زمانے کا مسئلہ جو فقہاء نے عوام میں عام کیا، جس کو مفتہ بہی قول کہتے ہیں، وہ تغیر زمانہ کے اعتبار سے اب ناقابل عمل ہو جاتا ہے، اور اس زمانے میں جو ناقابل عمل تصور کیا گیا یا مرجوح قول کہہ لیں یا غیر مفتہ بہی قول، وہ آج کے دور میں مفتہ بہی ہو جاتا ہے۔ تو ایسی صلاحیت کے حامل مفتیان کرام بھی ہونا ضروری ہیں جو پبلک کو بتائیں کہ پہلے مسئلہ یہ تھا لیکن اب حالات زمانہ کے اعتبار سے یہ ہو گیا۔ تو اس لیے پھر ایک مفتی صاحب کی آپ پیروی کریں، پہلے مطمئن ہو جائیں، پھر وہ آپ کے موافق ہو چاہے آپ کے خلاف، انہی کے پیچھے آپ چلیے انشاءاللہ عز و جل۔ پھر یہ کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکام شرع میں ایک حکمت رکھی ہے، آزمائش، امتحان، آپ کے سامنے امتحان آزمائش آئے گی، اس پہ پورا اتریں گے، آپ کو درجے ملیں گے۔ اگرچہ یہ میں حرام نہیں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے ایک دفعہ ایک مفتی صاحب کا مسئلہ لے لیا، دوسری دفعہ دوسرے مفتی صاحب کا، لیکن ہیں دونوں حنفی تو چل جائے گا، لیکن بہرحال اس طریقے سے راہ فرار اختیار کرنا اصل میں اللہ تعالیٰ کے احکام سے بھاگنا کہلاتا ہے اور یہ مناسب نہیں ہوتا۔